کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ کوئی ریلیف مانگے گا، کوئی ٹھنڈی چیز مانگے گا، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اسے پانی سے ریلیف دیا جائے گا، کَالْمُہْلِ، پانی ہوگا مہل جیسا، يَشْوِي الْوُجُوهَ، جو چہرے بگاڑ دے گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی کون سی آیات ہم نے پڑھی تھی؟ نمبر 27 and 28۔ کسی کو یاد ہے اس میں کیا بات تھی؟ کیا پڑھ رہے تھے ہم لاسٹ 27-28 میں؟ جی، کیونکہ آج اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے ایک واقعہ، ایک ایونٹ، کون سا؟ اصحاب کہف کا، وہ ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ فرائیڈے جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں 27-28، اس میں ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں مطلب، لیکن اس کو یوں سمرائز کر لیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ احکامات مل رہے ہیں، کچھ ایڈوائزز مل رہی ہیں، اللہ کے کمانڈ، اللہ کے احکامات، ٹھیک ہے۔ کیا مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے؟ ایسے کام جس کو کرنے سے فائدہ ہوگا، ایڈوائزز، ٹھیک ہے۔ اس میں سے 2 ہم نے پڑھ لی تھی، اور آج 3 آیات ہمیں پڑھنی، 29, 30 اور 31۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایڈوائس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ایڈوائس کہیں یا حکم کہیں، آرڈر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب کو آرڈر ملنا، ٹھیک ہے۔ جو آیات مکی قرآن میں ہے، مکی قرآن کا مطلب پتہ ہے آپ لوگ کیا مطلب؟ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں۔ مکی صورتوں میں جب بھی قرآن میں اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ صرف رسول اللہ کے لیے آتا ہے، ایک شخص سے رابطہ ہوتا ہے، خطاب، ایڈریس از ود ون پرسن۔ عربک گرامر آپ میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی؟ قرآن فہمی، قرآن فہمی کتنے لوگوں نے پڑھی؟ کون سے اسٹوڈنٹس؟ آپ کے گریڈ 6 اور گریڈ 7 کا پارٹ ہے
قرآن فہمی تو سب نے پڑھی ہوگی. آپ لوگ سب گریڈ 8 میں, گریڈ 8 میں کون ہے؟ تو آپ لوگوں نے قرآن فہمی پڑھی تھی گریڈ 7 میں اور گریڈ 6 میں. اس میں کیا ہوتا ہے کچھ یاد ہے؟ کس کے؟ فعل کے. اور قرآن فہمی میں کیا ہوتا ہے؟ گردان. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی عربک گرامر ہوتی ہے قرآن کی کہ تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو. تو قرآن میں جب کوئی آرڈر ہوتا ہے, کمانڈ, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ پانی پلاؤ, اگر آپ کسی کو کہیں گے تو اردو میں آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے ایک آدمی کو کہا ہے یا 3-4 لوگوں کو کہا ہے. فرق نہیں پتا چلتا. پانی پلاؤ ایک آدمی کو بولیں گے تو بھی یہی بولیں گے, ہے نا, اور بہت ساروں کو بولیں گے جب بھی یہی کہیں گے. ایسے ہی ہے نا, انگلش میں بھی ایسے ہی ہے. اگر میں آپ سے کہوں گیو می واٹر تو یہ میں ایک آدمی کو کہوں گا جب بھی یہی ہوگا, بہت ساروں کو کہوں گا جب بھی یہی ہوگا. عربی میں ایسے نہیں ہوتا. عربی میں اگر کوئی آرڈر دیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کو دیا ہے, 2 کو دیا ہے یا بہت زیادہ لوگوں کو دیا. تو سورہ کہف میں جو کہ مکی سورت ہے, ہم جو آرڈرز اور کمانڈز اللہ کے پڑھ رہے ہیں وہ ود اے سنگولر ایڈریس ہی آئے ہیں, ایک مخاطب ہے. وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آیت نمبر 29 یہاں سے شروع ہوتی ہے, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. وَقُلْ, قل کیا ہے؟ قل کا مطلب کہہ دیں. جیسے قرآن حکیم کی آخری صورتیں کیا ہیں؟ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اس سب سے پہلے کیا ہے؟ قل. قل کا مطلب, قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہو. لیکن یہ آرڈر ایک آدمی کو ہے, قل آپ کہیں. اگر یہ زیادہ لوگوں کو ہوتا تو یہ ہوتا ہے قولو, آپ سب ایسے کہیں. لیکن یہ قولو نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ قل. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں الحق من ربکم, کہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اے نبی آپ کیا کہہ دیں کہ حق ہے تم لوگوں کے رب کی طرف سے. یعنی یہ قرآن میں جو کچھ آ رہا ہے یہ حق ہے, یہ سچ ہے. کس کی طرف سے؟ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ اگر میں نے 2-3 لوگوں سے بات کرنی ہے تو ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں سرکل میں, تو بڑا آسان ہو جائے گا. مائک بھی بند کر دیں گے, بلا وجہ اتنا شور بھی نہیں مچانا پڑے گا. آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو یہاں دیکھنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. کبھی آپ لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ کر کے دیکھ کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ وہاں دیکھ رہا ہو. یہ آپ لوگ ابھی جائیں گے جمعے کے بعد, یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ آپ ایک آدمی کو کہیں مجھ سے بات کرو اور آپ وہاں دیکھیں اور دیکھیں کتنی دیر تک وہ بات کر سکتا ہے. مجھے تو آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے اور آپ سب ادھر ادھر دیکھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ سورہ کہف کی ہم آیات پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے قرآن سمجھنے کی. کسی کو یاد ہے؟ جی, قرآن سیکھنے کی فضیلت بیان کریں. قیامت کے دن جی حمایت کرے گا. لیکن ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھنے والے, جی بھائی, خیرکم من تعلم القرآن, کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں. تعلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں تعلیم, تعلمہ
کسی چیز کو آہستہ آہستہ لیتے رہنا، بہت سال تک آہستہ آہستہ سیکھنا، یہ ہے تعلم۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں۔ تو آیت نمبر 29 میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں الحق من ربکم، حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ فمن شاء، شاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چاہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، تو شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان شاء اللہ مطلب اگر اللہ چاہے۔ تو یہاں فرمایا فمن شاء، تو جو بندہ چاہے، فلیؤمن وہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر وہ کیا کر لے؟ کفر کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ فرض کریں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ چھت گرنے والی، کتنے؟ 1 بجے، ابھی کتنے بجے؟ 12:30، 1 بجے چھت گر جائے گی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر میں یوں کہوں کہ بھائی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے یہی سچ ہے، اب جو چاہے میری بات مانے، جو چاہے میری بات نہ مانے، اور پھر میں چلا جاؤں بھاگتے ہوئے، اب کچھ بچے ہوں گے جو بیٹھے رہیں گے اور کچھ بچے ہوں گے جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ یہ سچ ہے تم لوگوں کے رب کی طرف سے، اب جو چاہے مان لے، جو چاہے انکار کر دے۔ سچ کیا ہے کہ اے لوگوں قیامت آئے گی، اس کے لیے تیاری کر لو، اس دن جو جواب نہیں دے سکے گا جہنم میں جائے گا۔ اب جس کو چاہے میری بات مان لے، جو چاہے میری بات کا انکار کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چوائس نہیں ہے، یہ اللہ نے کوئی آپشن نہیں دیا ہے کہ جو کفر کرے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو مان لے وہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک وارننگ ہے، ایک دھمکی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جو چاہے ایمان لے آئے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جو چاہے انکار کر لے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے تو ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں انہیں گھیرے میں لے لیں گی۔ قنات کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ٹینٹ وغیرہ جو لگتا ہے، ویسے اس طرح کی کوئی بھی وال، جیسے یہ جو وال آپ کے یہاں پہ چل رہی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ، یہ بھی قنات کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں سورادق۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا، اعتدنا کا مطلب تیار کرنا، پریپیئر کرنا، اعتدنا کا مطلب ہم نے تیار کیا ہوا ہے۔ اعتدنا کا مطلب یاد ہو گیا؟ کیا مطلب ہے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے، نارن آگ، احاط بہم سرادقها، احاطہ کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر لینا، گھیر لینا، جیسے کہ کسی کو چاروں طرف سے کوئی قنات گھیر لے، کوئی ٹینٹ بنا دیا جائے چاروں طرف، احاط بہم گھیر لے گا انہیں، سرادقها اس کی قناتیں، آگ کی قناتیں۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس آگ کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، ان کا مطلب کیا ہے؟ ابھی پڑھا تھا ہم نے انشاءاللہ میں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اگر وَإِن يَسْتَغِيثُوا، یستغیثوا کا مطلب ہوتا ہے پانی مانگنا، یستغیثوا کا مطلب ریلیف کے لیے پانی مانگنا. جیسے کوئی شخص گرمی سے چلتا ہوا آئے اور وہ کہتا ہے مجھے پانی پلا دو، یہ ہے یستغیثوا، ریلیف مانگنا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی طلب کرے، اور اگر وہ کوئی فریاد کرے. یستغیثوا کا مطلب ہوتا ہے پانی یا کوئی بھی ریلیف مانگنا. اب جہنمی آدمی جو چاروں طرف سے آگ میں گھرا ہوا ہے، اب وہ پناہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کوئی ٹھنڈی چیز. یستغیثوا مطلب ریلیف، کوئی شیڈ مل جائے، کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے یہ آگ میں سے ہمیں نکال کے کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دے. یہ ہے یستغیثوا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ کوئی ریلیف مانگیں گے، فریاد کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، يُغَاثُوا تو انہیں ریلیف دیا جائے گا، بِمَاءٍ پانی سے، انہیں ریلیف دیا جائے گا پانی سے. كَالْمُهْلِ، پانی ہوگا مہل جیسا. مہل کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ گرم تیل، وہ تیل جو جل جل کے پورا کالا ہو چکا. بہت زیادہ ہاٹ مولٹن کوئی بھی چیز، کوئی تیل ہو سکتا ہے یا کوئی مولٹن میٹل بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو لوہے کا چیزیں بنتی ہیں یا ایلومینیم کی چیزیں بنتی ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے کہ پہلے اس کو پگھلایا جاتا ہے. یا یہ جو کاپر کے وائرز بنتے ہیں، تار بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں کہ کاپر کو پگھلاتے ہیں، لکوڈ بن جاتا ہے. پھر اس لکوڈ کو آپ ڈال دیتے ہیں کسی چیز میں، لمبی سی پائپ میں ڈال دیں گے. جب وہ سوکھے گا تو کیا بن جائے گا؟ تار بن جائے گا. تو یہ جو مولٹن میٹل ہوتا ہے اس کو بھی مہل کہہ سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ چاروں طرف سے آگ کی کناتوں میں گھرے ہوں گے، اور اگر وہ کوئی ریلیف مانگیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو انہیں ریلیف دیا جائے گا پانی سے. کَالْمُهْلِ، ایسا پانی ہوگا جو مہل جیسا ہوگا، مولٹن میٹل جیسا، شدید گرم تیل جیسا. یشوی الوجوہ، یشوی کیا ہے؟ بگاڑ دینا. وجوہ، وجوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چہرے. وجوہ کیا ہے؟ چہرے. یشوی الوجوہ، وہ گرم پانی چہرے بگاڑ دے گا. مطلب یہ کہ کسی کو پیالے میں پینے کے لیے پانی دیا جائے، وہ پانی پینے کے لیے کیا کرے گا؟ پیالہ اپنے منہ کے قریب لے کے جائے گا. جیسے ہی پیالہ منہ کے قریب آیا تو وہ جو لکوڈ کی گرمی تھی اس سے چہرہ بگڑ گیا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہل کیا ہے جہنم میں؟ ایک ایسا پانی ہے کہ جو پینے کو دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی قریب لے کے آئے گا اس کے چہرے کی سکن پگھل کے پیالے کے اندر گر جائے گی. اس کے چہرے کی سکن صرف دھوئیں سے، وہ جو پیالے سے دھواں نکل رہا ہے وہ اتنا گرم ہے کہ چہرے کی سکن پگھل کر اس پیالے کے اندر گر جائے گی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ کوئی ریلیف مانگے گا، کوئی ٹھنڈی چیز مانگے گا، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اسے پانی سے ریلیف دیا جائے گا. کَالْمُهْلِ، پانی ہوگا مہل جیسا. یشوی الوجوہ، جو چہرے بگاڑ دے گے. وہ پانی کیا کرے گا؟ چہروں کو بگاڑ دے گا. بئس الشراب، شراب کہتے ہیں ہر پینے کی چیز کو. مشروب، ڈرنک، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ڈرنک. اب ڈرنک کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز جو پینے کی ہے. پانی بھی ڈرنک ہے، کولڈ ڈرنک بھی ڈرنک ہے، جوس بھی ڈرنک ہے. عربی میں ڈرنک کو کہتے ہیں شراب، پینے کی چیز، مشروب. بئس الشراب، بئس کا مطلب ہوتا ہے کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز. بئس الشراب، کتنی بری ہے یہ پینے کی چیز. وساءت مرتفقا، اور کتنا بدترین ہے یہاں پر ان کا آرام کرنا. مرتفقہ، مرتفقہ ایسی جگہ جہاں پہ آدمی
آرام کے لیے جاتا ہے. جیسے ہم فارم ہاؤس جاتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ فارم ہاؤس بک کراتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. فارم ہاؤس ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ جہاں پہ سوئمنگ پول ہوتا ہے, کچھ گراس ہوتی ہے کھیلنے کے لیے, کچھ جھولے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ کچھ کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں, سنوکر ہے اور پٹی ہے, اور کیا ہوتا ہے, کیرم ہوتا ہے اور ٹیبل ٹینس ہوتا ہے. تو وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ریلیکس کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے. ایسی جگہ کو مرتفق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرتفقہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنمیوں کے انجوائمنٹ کی جگہ بھی یہی ہے, یہی جہنم. بئس الشراب, کتنا برا ہے یہ پینے کا ان کا ڈرنک. وساعت مرتفقہ, اور کتنی بری ہے ان کی یہ آرام کی جگہ. اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کیا مطلب؟ فَمَنْ شَاءَ, جو چاہے, فَلْيُؤْمِنْ, کیا مطلب؟ ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ, اور جو چاہے, فَلْيَكْفُرْ, کیا کر لے؟ انکار کر لے. کفر کا مطلب انکار. اِنَّا أَعْتَدْنَا, بے شک ہم نے, اعتدنا تیار کیا ہوا ہے, للظالمین, ظالموں کے لیے, نارن, آگ, احاط بہم, گھیر لے گا انہیں, سرادقھا, سرادق کیا ہے؟ ٹینٹ, قناتیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا, اور اگر وہ کیا مانگیں گے؟ ریلیف مانگیں گے, کچھ ٹھنڈا مانگیں گے. یغاثوا بماء, انہیں ریلیف دیا جائے گا پانی سے. کالمہل, مہل کی طرح. یشوی الوجوہ, جو چہروں کو بگاڑ دے گا. بئس الشراب, کتنا برا ہے یہ پینے کا ان کا ڈرنک. وساعت مرتفقہ, اور کتنی بری ہے آرام کی جگہ. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور عاملوا عمل کیا, صالحات اچھے اعمال. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک اعمال کیے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا, بے شک ہم, لا نضيع, یہ ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ضائع کرنا. ضائع کرنے کا مطلب پتہ ہے, ویسٹ کرنا. یہ وہی لفظ ہے, لا نضيع, ضاد یا اور عین, اسی سے ضائع بنا. انا لا نضيع, مطلب ہم ضائع نہیں کریں گے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا, ایسے آدمی کا اجر ہم ہرگز ضائع نہیں کریں گے. من احسن عملا, جو اچھی طرح عمل کریں گے. یہ ہے آیت نمبر 30, چھوٹی آیت. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عامل الصالحات, نیک عمل کیے. انا لا نضيع, ہم ضائع نہیں کریں گے. من احسن عملا, اجر من احسن عملا, ایسے آدمی کا اجر جو نیک عمل کرتا ہے. اولئک لہم جنات عدن, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں. اولئک لہم جنات, جنات کا مطلب ایک ہوتا ہے جنات, ایک ہوتا ہے جنات. دونوں میں کیا فرق ہے؟ زیر اور زبر کا. جنات کیا ہے؟ جن, اور اگر جیم کے اوپر زبر لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ جنات. یہ کیا ہے؟ باغات, گارڈنز. جیسے ہم فارم ہاؤس جاتے ہیں اور وہاں گارڈن ہوتا ہے اور ساتھ میں رہنے کے لیے گھر بھی ہوتا ہے. یا کبھی آپ ناردرن ایریاز میں جائیں اور ایک ہوتی ہے پلیٹوز, یا آپ نے کلاس اسٹڈی میں پڑھا ہوگا,
یعنی کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں پہاڑوں میں جو کہ فلیٹ لینڈ ہوتے ہیں, اسے بانڈا کہتے ہیں. بانڈا, جاز بانڈا گیا آپ میں سے کوئی کبھی؟ آپ جیسے اوپر جاتے ہیں نا کبھی کسی ایریا میں, اکثر و بیشتر وہاں فلیٹ لینڈ نہیں نظر آتے, پہاڑی پہاڑ ہوتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا پہاڑوں پہ چڑھا جائے, بعض اوقات کچھ ایسے پہاڑوں پہ ایک ایسی سیدھی سیدھی زمین ہوتی ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ فلیٹ گرین لینڈ ہوتے ہیں, بڑا چڑھ کے وہاں جانا پڑتا ہے. بعض اوقات کبھی کوئی جیپ چڑھ جاتی ہے, بعض اوقات گھوڑے پہ چڑھ کے جانا پڑتا ہے یا پیدل جانا پڑتا ہے. ایسے بہت سارے ایریاز ہیں پاکستان میں. تو یہ ہوتی ہے اونچی جگہ, وہاں گارڈن بھی ہوتا ہے, وہاں دریا بھی بہ رہا ہوتا ہے, اور وہاں الگ قسم کے اینیملز ہوتے ہیں. گائے بھی ہوتی ہے تو ساری چھوٹے سائز کی, بڑی گائے اوپر رہ نہیں سکتی, یہ وہ جو پہاڑ چڑھ سکے ویسی گائے وہاں پائی جاتی ہے, اور دوسرے قسم کے جانور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ہم ان کے اجر ضائع نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کے لیے جنات ہیں. کیا ہیں؟ باغات. جنات عدن. عدن کیا ہے؟ عدن آتا ہے لفظ جنت کے ساتھ, وہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے. جنات عدن, ہمیشہ رہنے والے باغات. تجری من تحتہم الانہار. تجری لفظ جو ہے وہ ہے جاری, اردو میں کہتے ہیں نا جاری ہونا. ہم کہیں نہریں جاری ہیں, وہاں پہ کیا ہے؟ نہریں جاری ہیں. تجری من تحتہم الانہار, ان کے تحت, ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب, ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا. یحلون, یحلون ہے کہ کسی کو زیورات پہنانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے جنتیوں کو ہم کیا پہنائیں گے؟ یہ جو ہے نا وہاں کے بادشاہ پہنتے تھے, جیسے فرعون. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے ہیں تو فرعون ہمیشہ سونے کے بڑے بڑے کڑے پہنا ہوا ہوتا تھا, اور اس کا لباس ہوتا تھا ایک تو ویسے سلک کا, اس کے ساتھ ساتھ ایک جیسے سپر مین کا اور بیٹ مین کا پر ہوتا ہے نا, وہ تو بیچارے کپڑے کا پر پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس ہوتا تھا بڑا قیمتی سا سلک کا ایک چیز جو پیچھے فلوٹ کر رہا ہوتا, اور اس پہ جو ہے ڈائمنڈز بھی لگے ہوئے ہوتے. تو جو وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے وہ سلک کا لباس پہنتے تھے, خاص طور پہ گرین کلر کا سلک سب سے مہنگا ہوتا ہے, اور سونے کے کنگن پہنتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جنتیوں کو میں بادشاہوں والا لباس پہناؤں گا. یحلون فیہا من اساور, اساور کہتے ہیں کنگنوں, اساور من ذہب, ذہب کہتے ہیں سونے کو, سونوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا, اور انہیں لباس پہنایا جائے گا خضرن سبز, من سندس واستبرق, انہیں مزین کیا جائے گا اونچی مسندوں پر دبیز ریشم کے سبز کپڑے. دبیز یعنی موٹا ریشم. فرمایا خضرم من سندس واستبرق, سندس اور استبرق یہ سلک کے نام ہے. تو ہم انہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ, اور ان کو لباس پہنایا جائے گا موٹے ریشم, ہرے رنگ کے موٹے ریشم سے. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ, متکئین کیا ہے؟ تکیہ. اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ تکیہ. جو آدمی تکیہ لگائے ہوئے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متکی. کیا کہتے ہیں؟ تو بادشاہ کیا کرتے تھے کہ تکیوں کے اوپر ایسے آرام سے بیٹھے ہوتے تھے اس طرح کا لباس پہن کر. اللہ نے فرمایا کہ سارے جنتیوں کو میں لباس پہناؤں گا, کنگن پہناؤں گا, اور وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اپنی اونچی مسندوں پر. متکئین فیہا علی الارائک, متکئین کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ متکئین تکیہ لگائے ہوئے لوگ, علی الارائک اونچی نشستوں پر. نعم الثواب, کتنا اچھا ہے یہ ثواب. نعم الثواب عربی میں یہ محاورہ ہے. نعمہ کا مطلب کتنا اچھا, کتنا زبردست, ہاؤ ونڈرفل. نعم الثواب, کتنا اچھا ثواب ہے.
कितना अच्छा बदला मिला आज जन्नतियों को। वहसुनत मुर्तफका, हसुनत जबरदस्त, मुर्तफका, मुर्तफका पहले लफ्ज आ चुका है, क्या मतलब? मुर्तफका आराम की जगह, रिजॉर्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिजॉर्ट, ऐसी जगह जहां लोग आराम के लिए जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नतियों का घर रिजॉर्ट जैसा ही होगा। वहसुनत मुर्तफका, और कितना जबरदस्त है इनकी ये आराम की जगह। तो आज हमने 3 आयतें पढ़ी हैं। कौन सी 3 आयतें? जी भाई, कौन सी 3 आयतें पढ़ी? 29, 30, 31। फिर से सुन लें उनका तर्जमा। आयत नंबर 29, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, ए नबी आप कह दें हक है तुम्हारे रब की तरफ से। फमन शाअ फलयुमिन, समझ में आ गया? जो चाहे ईमान ले आए। वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे इनकार कर दे। इन्ना आतदना, बेशक हमने तैयार किया है, लिज़्ज़ालिमीना नारन, जालिमों के लिए क्या तैयार किया है? नारन, आग। अहात बिहिम सुरादिकुहा, घेर लेगा उन्हें उस आग की कनातें। व इन यस्तगीसु, व इन, अगर, यस्तगीसु, वो रिलीफ मांगेंगे, युगासु बिमाइन, उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, माइन, किससे? पानी से। कल मुहल, मुहल जैसा पानी। यशविल वुजूह, जो चेहरे बिगाड़ देगा। बिअस शराब, कितनी बुरी है ये पीने की चीज। वसाअत मुर्तफका, साअत मुर्तफका, साअत कितना बुरा है, मुर्तफका रिजॉर्ट, इनका रिजॉर्ट कितना बुरा है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, आयत नंबर 30, बेशक वो लोग जो ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए। इन्ना ला नुदिउ, बेशक हम जाया नहीं करेंगे, अजरा मन अहसन अमला, अजर ऐसे बंदे का जो नेक अमल करे, अच्छे अमल करे। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, इन लोगों के लिए क्या है? बागात, जन्नात अदनिन, हमेशा रहने वाले। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जारी हैं उनके नीचे नहरें। युहल्लौना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, उन्हें पहनाया जाएगा असाविर, कंगन, मिन ज़हबिन, सोने के। वयल्बसूना, उन्हें लिबास पहनाया जाएगा। सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, हरे रंग के मोटे रेशम का लिबास। मुत्तकीईन फीहा अलल अराइक, वो तकिया लगाए हुए होंगे अपनी ऊंची नशिस्तों पर, तख्त पर। निअमस सवाब, कितना जबरदस्त है इनका सवाब, इनका बदला। वहसुनत मुर्तफका, वहसुनत, और कितना अच्छा है, मुर्तफका, इनके आराम की जगह, इनका रिजॉर्ट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाए। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।